بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد۔ قابل احترام سامعین، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی ایک روایت ہے جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فجر کی سنتوں میں پڑھنے کے لیے یہ دو صورتیں بہتر ہیں، سورہ کافرون، سورہ اخلاص۔ ابن کثیر میں کئی صحابہ سے منقول ہے کہ انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فجر اور مغرب کی سنتوں میں کثرت سے سورہ کافرون، سورہ اخلاص پڑھتے ہوئے سنا۔ آپ کا یہ پاکیزہ عمل تھا، تو ہم کو بھی ان دو صورتوں کے پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اس کی حکمت یہ بتائی گئی کہ سورہ کافرون میں شرک سے برات یعنی بیزاری کا اعلان ہے۔ مشرکین مکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے ایک پیشکش لے کر کہ ایک سال آپ ہمارے معبودوں کی پوجا کیجئے، ایک سال ہم آپ کے خدا کی عبادت کریں، نہیں تو کم از کم آپ ہمارے بتوں کو عقیدت سے، محبت سے ہاتھ لگا دیں، بوسہ دے دیں۔ اس کے جواب میں اللہ نے اس صورت کو نازل فرمایا، اور یہ صورت میں صاف طور پر اعلان کر دیا کہ آپ کہہ دیں ان کافروں سے لا اعبد ما تعبدون، میں عبادت نہیں کرتا اس کی جس کی تم عبادت کرتے ہو، ولا انا عابد ما عبدتم، اور آئندہ بھی کبھی عبادت نہیں کروں گا، پوجا نہیں کروں گا اس کی جس کی تم عبادت کرتے ہو۔ کفر اور شرک کی کوئی صورت اختیار نہیں کی جائے گی۔ تمہارا دھرم تمہارے لیے، میرا دین میرے لیے۔ تو میرے بھائیوں، ہماری صبح اور شام کا آغاز شرک سے برات اور توحید کے اقرار کے ساتھ ہو۔ سورہ اخلاص میں توحید کا بیان ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل هو اللہ احد، آپ کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، سب اس کے محتاج ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ لم یلد ولم یولد، اللہ کسی کی اولاد نہیں ہے اور اللہ کی کوئی اولاد نہیں ہے۔ مشرکین مکہ نے پوچھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نعوذ باللہ، آپ کے رب کا نسب کیا ہے، باپ کون ہے، دادا کون ہے؟ تو اس صورت کے اندر کہا گیا کہ اللہ کسی کی اولاد نہیں ہے اور اللہ کی کوئی اولاد نہیں ہے۔ عزیر اللہ کے بیٹے نہیں ہیں، عیسیٰ اللہ کے بیٹے نہیں ہیں، ولم یکن لہ کفوا احد، اور اس کے جوڑ کا، برابری کا کوئی نہیں ہے۔ تو ایک صورت میں شرک سے برات کا اعلان، دوسری صورت میں توحید کا بیان ہے۔ تو میرے بھائیوں، میری بہنوں، آج کے اس فتنوں کے زمانے میں ہمارے ایمان پر خطرات ہیں، تو خاص طور سے ان دو صورتوں کے پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔